فیفا صدر جیانی انفینٹینو نے 2030 کے ورلڈ کپ کے حوالے سے اہم اعلان کر دیا ہے، جس سے فٹ بال شائقین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق جیانی نے حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ فیفا حکام 2030 کے ایونٹ سے قبل ورلڈ کپ میں مزید 16 ٹیموں کی شمولیت کے امکان کا جائزہ لیں گے۔ ٹیموں کی تعداد 48 سے بڑھا کے 64 کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ عمان کے آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کو محفوظ و منظم بنانے کے لیے 2 الگ بحری راہداریوں کے قیام کی تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ اس منصوبے کے تحت جنوبی بحری راہداری کو بین الاقوامی جہازوں کی زیادہ آمد و رفت کے لیے مختص کیا جائے گا، جبکہ شمالی بحری راہداری استعمال کرنے والے جہازوں کو ایران سے پیشگی اجازت لینا ہوگی۔ عوام کے لیے خوشخبری ہے کہ افسران کی مفت بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی ہے اور انہیں عام شہری کی طرح بجلی بل ملیں گے۔ نیوز کے مطابق لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو کے گریڈ 18 سے 20 تک کے افسران کی مفت بجلی یونٹس کی سہولت ختم کر دی گئی ہے اور اب انہیں بھی عام شہریوں کی طرح بجلی کے بل ملنا شروع ہوں گے۔ واشی کے علاقے ماشکیل میں دہشت گردوں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 5 افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ پولیس حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ جانباز افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف علاقوں سے ہے۔ دہشت گردوں نے دکان پہ کام کرنے والے مزدوروں پہ فائرنگ کی۔ خبر شامل کرتے ہیں نمائندے لطیف خان، کرائم رپورٹر، زون نیوز رجسٹر سیالکوٹ۔ صوبائی وزیر صحت و آبادی پنجاب خواجہ عمران نذیر نے ٹی ایچ کیو اسپتال پسرور اور چمنڈا کا دورہ کیا۔ بد انتظامی اور لاپرواہی ایم ایس ٹی ایچ کیو پسرور کے موقع پہ معطلی کے احکامات جاری کیے۔ ٹی ایچ کیو پسرور کے معائنہ کے دوران صوبائی وزیر نے ایڈمن بلاک میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ سے کم درجہ حرارت پہ ایئر کنڈیشنرز چلانے پہ سخت برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس امر پہ بھی ناراضی ظاہر کی کہ متعدد انتظامی کمروں میں افسران اہلکار موجود نہیں تھے تاہم ایئر کنڈیشنرز چل رہے تھے۔ انہوں نے واضح ہدایت کی کہ حکومت کی مقرر کردہ پالیسی کے مطابق کسی بھی سرکاری دفتر میں 26 ڈگری سے کم درجہ حرارت پہ ایئر کنڈیشنر نہیں چلایا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے ڈرگز اسٹوروں میں ایئر کنڈیشنر کی عدم دستیابی پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر وہاں ایئر کنڈیشنر نصب کرنے کے احکامات جاری کیے تاکہ ادویات کو مناسب درجہ حرارت پہ محفوظ رکھا جا سکے۔ دورے کے دوران دوسرے اسپتال ریفر کیے جانے والے مریض کے لیے سرکاری ایمبولینس دستیاب نہ ہونے پر بھی انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ اسپتال میں مجموعی بد انتظامی کا نوٹس لیتے ہوئے صوبائی وزیر نے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راحت محمود کو معطل کرنے کی ہدایت جاری کی۔ خواجہ عمران نذیر نے سینیٹری ورکرز اور سیکورٹی عملے کو گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کا سخت نوٹس لیتے ہوئے متعلقہ کمپنیوں کو 3 روز کے اندر تمام واجبات ادا کرنے کا حکم دیا۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈسکس سے نمائندہ شاہد صدیقی کی رپورٹ کے مطابق سیالکوٹ میں بڑا کریک ڈاؤن، 300 سے زائد غیر قانونی منی پیٹرول ڈسپنسر تلف۔ ضلعی انتظامیہ نے غیر قانونی منی پیٹرول پمپوں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے ضلع بھر سے ضبط کیے گئے 300 سے زائد منی پیٹرول ڈسپنسر تلف کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ کارروائی ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کی ہدایت پہ عمل میں لائی جا رہی ہے، جبکہ پورے آپریشن کی نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نعیم بشیر کی سربراہی میں قائم خصوصی کمیٹی کر رہی ہے۔ ضبط شدہ ڈسپنسر مشینوں کو ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفس سیالکوٹ میں ہیوی مشینری کے ذریعے مسمار کیا جا رہا ہے۔ کارروائی کی نگرانی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کارپوریشن سیالکوٹ زبیر بٹو اور ڈسٹرکٹ سول ڈیفنس آفیسر خالد حسین خود کر رہے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق مسماری کا عمل آئندہ 48 گھنٹوں میں مکمل کر لیا جائے گا۔ تلف کی گئی مشینوں سے حاصل ہونے والا لوہا اور دیگر سامان سرکاری ضابطے کے مطابق نیلام کیا جائے گا، جبکہ نیلامی سے حاصل ہونے والی تمام رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ ضلعی انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ رہائشی اور تجارتی علاقوں میں قائم غیر قانونی منی پیٹرول پمپ جہاں آگ سے بچاؤ کے معیاری انتظامات موجود نہیں ہوتے وہاں عوام کی جان و مال کے لیے سنگین خطرہ ہے، اس لیے ان کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پہ سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے خبردار کیا کہ آئندہ غیر قانونی طور پر کھلا پیٹرول فروخت کرنے والوں کے خلاف مقدمات کا اندراج، بھاری جرمانے، فوری گرفتاری، مشینوں کی ضبطی اور موقع پہ ہی تلف کرنے جیسے سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ آخر میں شہریوں سے اپیل کی گئی کہ وہ اپنی اور دوسروں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے صرف لائسنس یافتہ اور معیاری پیٹرول پمپوں سے ہی ایندھن خریدیں اور کسی بھی غیر قانونی منی پیٹرول پمپ کی اطلاع متعلقہ ادارے کو دیں۔ ساہیوال سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد پرویز کی رپورٹ۔ محکمہ وابڈا کی وروک کارروائی کئی جانیں بچا گی۔ ساہیوال جہاز گراؤنڈ سلیم بک ٹیپو چوک نس قبرستان رات ہونے والی بارش سے بجلی کی تاروں میں خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس سے بجلی کے بورڈ میں کرنٹ اٹھا تھا۔ قریب سے گزرتے ایک بھیڑ اس زد میں آ گئی اور مر گئی۔ اس کے بعد ڈویژن 2 کے ایکسائز شیخ فیصل ظفر، جن کے آفس کے دروازے عوام کے لیے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، ان کو اہل علاقہ نے دار رسی کے لیے کہا۔ انہوں نے فوراً ٹیم بھیجی۔ شاہد مجید ایڈیشنل ایس ڈی او کی زیر نگرانی اور اس ایشو کو حل کر دیا گیا۔ اس وروک کارروائی سے کئی انسانی زندگیاں بچ گئیں۔ اہل علاقہ نے بھرپور طریقے سے ایکسائز وابڈا شیخ ظفر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے۔ ہمارے ڈویژنل بیورو چیف امجد رحمان خان کی رپورٹ کے مطابق
باول نگر میں امیزون پرائیویٹ لیبل سیکھنے کے لیے نوجوانوں کی اہم پیش رفت سکیل مائی امیزون کی جانب سے نئی بیچ کا باقاعدہ آغاز 13 جولائی سے کیا جا رہا ہے، جس کے دوران 2 ماہ کا ہوگا۔ تربیتی کلاسز روزانہ شام 5 سے 6 بجے 4 سے 5 بجے تک منعقد ہوں گی، جہاں شرکاء کو امیزون پرائیویٹ لیبل کاروبار شروع کرنے، برانڈ بنانے اور اپنے بزنس کو کامیابی سے آگے بڑھانے کی عملی تربیت دی جائے گی۔ معلومات کے لیے رابطہ نمبر 0310616770 ہے۔ کورس کا مقام گوشالہ چوک، اولڈ منچ باکس بلڈنگ، بھاول نگر مقرر۔ اسنا میاں شاہ زیب جوہر نے امیزون کے نئے دفتر کے قیام پہ سی او عادل سکیرا اور سی او احمد جاٹ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مزید کامیابیاں عطا فرمائیں۔ اس موقع پہ سی او عادل سکیرا نے میاں شاہ زیب جوہر کا شکریہ ادا کرتے کہا اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت، عزت، ترقی، مزید کامیابیاں دے۔ ڈویژنل بیورو چیف امجد رحمان خان، زور نیوز، رجسٹرڈ، بہاول نگر۔